مرتبہ اس آیت کو اور ایک مرتبہ سماعت کر لیں، غور سے سن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا کہا ہے؟ یہ آیت چوتھے پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں تو نکاح کرو۔ تو اسلام نے اجازت کیا، اسلام نے اجازت دی چاہے 2 عورتوں سے شادی کرو، حیثیت تمہاری حیثیت کے مطابق، زیادہ حیثیت ہے، طاقت زیادہ ہے، 3 سے شادی کر لو۔ مثنا کے بعد کہا وثلاثہ، 3 سے شادی کرو، پھر اس کے بعد کہا ورباع، اور بھی زیادہ طاقت ہے، استطاعت ہے، تمام چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں تو 4 کرو۔ پھر اس کے بعد کیا کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر ڈرو کہ 2 ہی بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، یعنی 2 کو بھی برابر صحیح طریقے سے ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے نہیں رکھ سکتے، اس کا تمہیں اندیشہ ہے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے واحدۃ فواحدۃ، تو صرف ایک ہی کرو۔ 2 کرو گے تو دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، 3 کرو گے تو تینوں کے درمیان بھی عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، 4 کرو گے تو 4 کے درمیان بھی عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اور اگر تم عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، تمہارے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے، تو ایک ہی کرو، فواحدہ، تو ایک کرو۔ اور اگر ایک کے بھی حقوق تمہارے اندر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے او ما ملکت ایمانکم، تو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے او ما ملکت، ملکت کہتے ہیں تمہارے ایک وہ دور تھا جو غلامی کا دور تھا۔ کون سا دور تھا؟ جس میں انسان بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، یہاں پہ سب کے سب آزاد، یہاں پر کوئی انسان خریدے اور بیچے نہیں جاتے، تو یہاں پر جو ہے یہ چیز پر عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ کیا او ما ملکت ایمان، تمہارے پیسوں سے خریدی ہوئی کوئی کنیز، کوئی عورت جسے تم نے خرید لیا، خریدا، کوئی غلام ہے، کوئی باندی جس کو کہتے ہیں، کنیز کہتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ جو بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق اور کیا کیا حقوق ہیں، کتنے حقوق، اور کتنی بیویاں ہیں جنہیں معلوم ہے کہ شوہر کے ان پر حقوق ہیں اور کتنے حقوق۔ اور یاد رکھیں جو بھی اپنے اوپر جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا اور اگر تم ایک کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے تو اسلام نے جس کی طرف توجہ دی ہے تو اس کے تعلق سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 4 قسم کہا تھا نا، کون سی؟ ایک تو نکاح فرض، دوسرا نکاح واجب، تیسرا نکاح سنت، چوتھی کے بارے میں اب بتا رہا ہوں۔ چوتھا کیا ہے؟ اگر استطاعت اس کے پاس نہیں ہے تو اب ایسے شخص کو نکاح کرنا حرام، اب وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر بیوی بچوں کو پالنے کی استطاعت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کے اندر جو ہے ایسے کوئی نہیں ہے معاملہ، تو اس کے اوپر نکاح کرنا حرام، وہ نہیں کر سکتا، نکاح کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب پھر سوال آیا، اگر اسے اندیشہ ہو کہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں ملوث ہوگا، تو اسلام نے اسے حکم دیا کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے اور اپنے نفس کو مارے، لیکن پھر بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ لیں، پہلی صورت اس کے اندر استطاعت قابلیت ہے اور اسے اندیشہ ہے نکاح نہیں کرے گا تو بدکاری کرے گا، زنا کر بیٹھے گا تو اس پر نکاح کرنا فرض۔ دوسری استطاعت ہے، قابلیت ہے، بیوی بچوں کو پال سکتا ہے لیکن اسے صرف اندیشہ ہے، گمان، اگر نہیں کروں گا تو ہو سکتا میں گناہ میں پڑ جاؤں، تو اسے کہا گیا کہ ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب۔ تیسرا کہا گیا استطاعت ہے، قابلیت ہے، بیوی بچے پال سکتا ہے، اس کے اندر استطاعت ہے، قابلیت ہے، لیکن اسے پورا اندیشہ ہے، پورا یقین ہے نکاح نہیں کروں گا پھر بھی گناہ میں نہیں پڑ سکتا، پھر بھی اسے کہا گیا کہ اس کے اوپر نکاح کرنا یہ سنت ہے، سنت رسول پر عمل کرنا ضروری ہے، ان تینوں کو ثواب ملے گا۔ پھر چوتھا جس کے اندر قابلیت نہیں ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام، نکاح نہیں کر سکتا۔
اب سوال ہوا اگر نکاح نہیں کرے گا گنہگار ہو سکتا ہے، گناہ میں پڑے گا، حرام کاری کر بیٹھے گا، بدکاری کر بیٹھے گا، زنا کر بیٹھے گا، تو کیا کرے؟ تو کہا گیا کثرت سے روزے رکھے لیکن پھر بھی نکاح نہیں کر سکتا، کثرت سے روزے رکھے، اپنے نفس کو مارے لیکن نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ایک بھی شادی کر رہا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ پہلے وہ حقوق ادا کرنے والا، اسے پتا ہو کہ بیوی کے حقوق کیا ہے۔ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور دوسری اہم بات آج کی جب بات چلی ہے تو اس کے تعلق سے آپ اس کے بعد سامنے عرض کرتا چلوں، طلاق کے تعلق سے کہا گیا نکاح کی ضد ہے طلاق۔ نکاح کا مطلب تھا کہ دو اجنبی، دو انجان مرد اور عورت ایجاب و قبول کے ذریعے سے میاں بیوی بن گئے، ذمہ داریوں میں بندھے گئے، اسی ذمہ داری کو ختم کرنے کا نام طلاق۔ ملے تھے ان کو جدا کرنے کا نام طلاق، ان کے درمیان دوری کرنے کا نام طلاق۔ لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق۔ اور حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے، اس وجہ سے جو ہے عرش الہی یہ ہلنے لگتا ہے، اللہ عز و جل غضب میں آ جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھو۔ لوگ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو کر لڑائی جھگڑے کر کے طلاق دے بیٹھے، اور یہاں تک انہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں جو ہے اس کے تعلق سے بھی مسائل موجود ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ آج کل کے ہمارے نوجوان فلمیں ڈرامے دیکھ کر ہی جو ہے بڑے ہو جا رہے ہیں اور اسی کو سمجھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے۔ غصے میں آ گیا میں نے 3 طلاق دے دی، بہت بڑا دھارکاری کا کام کیا، بے وقوف انسان، کیا کہیں۔ طلاق کو اس طریقے سے بھی فقہاء کرام نے فرمایا گویا کہ اس کے پاس ایک بندوق ہے جس میں 3 گولیاں ہیں، اگر تمہیں اس عورت سے دوری ہی چاہیے تو ایک طلاق سے بھی کام ہو سکتا ہے۔ کتنے سے؟ ایک شخص جس کو ایک گولی مارے اس کی جان چلے گئی، پھر 2 مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت۔ اب اس کو اسلامی نظریے سے سمجھیں، ایک اس نے طلاق دی تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دور ہونا چاہتے دور ہو جاؤ، ختم ہو۔ اب عدت تک، عدت کیا ہے؟ 3 حیض، 3 مہینہ واری اس کے گزرنے تک وقت ہے۔ بیوی کو سمجھ میں آ گئی بات، غلطیوں کے اوپر اسے پچھتانے، سمجھنے، غور فکر کرنے کا اسلام نے موقع دیا۔ شوہر کو بھی 3 مہینے تک موقع ملا، چاہے تو وہ جو ہے مکمل طور پر آزاد ہو جائے، چاہے تو پھر سے ایک ہو سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ ایک طلاق دے۔ کیا مطلب اس کا؟ عدت گزرنے سے پہلے پہلے واپس پھر سے اگر ملنا چاہ رہے ہیں تو مل سکتے ہیں، 2 خاندان والے سمجھا سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، پھر سے ان کو ایک کر سکتے ہیں۔ 3 مہینے تک وقت۔ کب؟ جبکہ ایک سے طلاق دیا، اور اگر 2 دیا تب بھی اسے مہلت 3 مہینے کی۔ 3 مہینے کے اندر اندر پھر سے دونوں خاندان ملا دیں، مل سکتے ہیں، پھر سے ان کا نکاح بدستور قائم ہے۔ پھر اسی پر طلاق کی جو ہے الگ الگ نام اس کے، ایک ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا مطلب پھر واپس لوٹا لینے والی طلاق، جس میں اجازت ہو کہ بغیر نکاح کے واپس لوٹا سکتے، اس کا نام طلاق رجعی۔ دوسرا طلاق بائن، یعنی نکاح ٹوٹ گیا، نکاح توڑنے والا، نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے، پھر سے نئے نکاح کے ذریعے سے اسے اپنائے۔ تیسری ہے طلاق مغلظہ، یعنی 3 طلاق والی، 3 طلاق دے دیا، اب وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتا، ختم ہو گئی بات، کوئی نہیں ملا سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں غصے سے دے، ارے بھئی یہ چیز ہی غصے سے تھی، غصے ہی میں دینے کی چیز ہے، تو اس سے بہت خوش ہو، بہت راضی ہو، تیری بہت خدمت کر رہی ہے، تجھے بہت پیار کر رہی ہے، ہر چیز کر رہی ہے۔ کوئی ہے بے وقوف جو طلاق دے دے؟ ہنسی ہنسی، مذاق مذاق، طلاق دی ہی غصے میں جاتی، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ نہیں میں غصے میں تھا اس لیے دے دی۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ غصے میں ہی تو دینے والی تھی، ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام نے ظلم کیا، انہیں نہیں معلوم
اسلام نے ظلم نہیں کیا، بلکہ اسلام نے انسان کے نزدیک انسان کی اہمیت، اس کی جو ہے عزت، اس کی اہمیت، اس کی عزت، اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے کیا، ورنہ تو طلاق کوئی ہنسی مذاق بن جائے۔ اگر اسلام نے کہتا ہے، اسلام نے اگر یہ اجازت دے دی نہیں تو 3 نہیں 1000 طلاقیں دے دے، بس وہ تیرے ہی پاس رہے گی، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا مطلب؟ تو شوہروں کو قدر ہوتی اپنی بیویوں کی؟ قدر ہوتی کسی کو؟ یہ بات، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ اسلام نے کہا کہ 3 تک بس اختیار دیا جا رہا ہے، 3 ہو گئے تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی تو احساس ہو کہ اور آگے گنجائش باقی نہیں رہی، مجھے اسی میں قدر کر لینی، قدر کرنی ہے تو اسی میں کر لینی ہے، ورنہ پھر معاملہ تو ایسے بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ کس لیے جائز رکھا ہے؟ اس لیے کہ میاں بیوی جو مرد عورت ہیں، دونوں اپنی باقی کی زندگی سکون و اطمینان سے گزارا کر سکیں، اس لیے کہ طلاق لے کر جدا ہی اس لیے ہو رہے ہیں کہ اب ان کا دونوں کا ایک ساتھ گزر ہونا یہ ناممکن ہو چکا ہے، ناممکن ہو چکا ہے، تبھی تو یہ الگ ہونا چاہ رہے ہیں۔ جب الگ ہونا چاہ رہے ہیں تب اسلام نے اجازت دی ہے کہ دونوں اپنی رضامندی کے ساتھ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے تعلق سے کہا گیا کہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ پھر اس میں بھی کہا گیا کہ ایک ہی دو، 3 مت دو، ایک ہی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ہو سکتا ہے دور ہونے کے بعد، کچھ دن دور رہنے کے بعد سمجھ میں آئے، ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس ہو، ایک دوسرے کے تعلق سے انہیں معلوم ہو، یا پھر ہو سکتا ہے بچے تھے تو بچوں کی محبت پھر دونوں کو ایک کرنے کے لیے قریب لے آئے، تو ایسی صورت میں ظلم نہ کر بیٹھو اپنوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی زندگیوں پر، اپنی آخرتوں پر۔ لہٰذا جو موقع دیا گیا کہ ایک ہی دو اور سمجھو، ایک دوسرے سے دور رہ کر اپنی اہمیت کو سمجھو، سمجھنے کے بعد اگر بات سمجھ میں آ گئی تو پھر مل سکتے۔ تو امید ہے کہ آج کا بیان آپ تمام حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ وقت کا تقاضا تو ایک بیان کو ختم کرو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جو سنت ادا نہ کیوں جلد سے اس وجہ سے فارغ۔